اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں بھی آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کا یہ صدقہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو میں نے ویلوگ بنایا تھا وہ 26 آیات تک تھا، آج میں 27 آیات بنا رہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں تھوڑی سی رہتی ہے، ختم ہو جائے گی اور سپارہ بھی ختم ہو جائے گی، اور 13واں سپارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے یہ جو ویلوگ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال ایک کلمے کی، اس کا درخت مضبوط ہے اور وہ جو ہے تو میوے لاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ اور دوسری مثال وہ خبیث یعنی نہ بیکار کلمے کی، یعنی بیکار درخت کی، جو کہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، جب ہاتھ لگاؤ تب یہ اکھڑ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرۃ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پاک کلمہ ہے، یعنی وہ ہر ٹائم مومنوں کے دل میں سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ثواب ہر ٹائم اس انسان کے جو بھی دن میں عمل کرتا ہے یا رات کو عمل کرتا ہے، وہ آسمان پر جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو وہ تو پاک ہے۔ اور جو ناپاک ہیں وہ جو ہیں تو وہ اپنی سرگردانی میں، تو یہاں اللہ تعالیٰ پڑھے رہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یثبت اللہ الذین، مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول، ان کی باتیں ثابت کرتا ہے دنیا کی زندگانی میں۔ یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ، ذاکر نائک آیا ہوا ہے، اس کا بیٹا آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ امان میں رکھے، عمران خان سمیت۔ تو وہ جو باتیں کرتا ہے بڑے بڑوں کو وہ لاجواب کر دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ وہ قرآن سے ہی سب کچھ کہتا ہے، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، وہ دنیا سے کچھ نہیں کہتا، وہ دنیا کی کتابوں سے کچھ نہیں کہتا، وہ دنیا کے ناولوں سے، دنیا کی شاعری سے کچھ بھی نہیں کہتا، صرف قرآن سے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کو، وہ مضبوط ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بڑے بڑے عالم لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑوں نے ان کو کیا کیا کیا، اقرار الحق جو ہے، وہ اس نے، اور اس طرح بہت سے عالموں نے، میں نے خود سنا ہے، میں نے خود ان کی گالیاں میں نے سنی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ان کی باتیں مضبوط کرتا ہے کہ فی الحیات دنیا کی زندگانی میں، و فی الآخرت، آخرت میں، دنیا میں بھی وہ مضبوط ہوں گے، ان کی باتیں مضبوط ہوں گی، ان کی باتوں میں وزن ہوگا، ان کی باتیں آگے کام کریں گی، تو آخرت میں بھی یہ مضبوط ہوں گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور دو درختوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی ہے، یہاں ایک درخت جو ہے تو مسلمانوں کا ہے، دوسرا جو ہے تو نافرمانوں کا ہے، جو نافرمان ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ، تو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيُضِلُّ الظَّالِمِينَ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، دنیا میں بھی کافروں کو اور منکروں کو اور ظالموں کو رسوا و برباد کرے گا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم تری الی الذین، آیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ کفرن، بدلتے نعمت اللہ تعالیٰ کی اور کفر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی اور دین اسلام بھی دیا ہے، وہ دیا،
اور کفر کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی نعمتیں بھی بدل دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار جہنم، وہ جو بدلتے ہیں نعمتیں اللہ کی، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا بدل دینا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر نہ کرنا، اپنی صحت پہ، اپنی چال ڈھال پہ، اپنی آنکھوں پہ، اس پہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، اپنے کانوں پہ، اپنی زبان پہ اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، کہ تو یہ ناشکری ہے، یہ کفر ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار، اور یہ داخل کرے گا اپنی قوم کو برے گھر میں، یہ خود بھی جیسے یہ باتیں کرتا ہے، جیسے یہ کرتا ہے، یہ خود بھی داخل ہوگا برے گھر میں، اور اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کرے گا اس گھر میں۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ جہنم میں داخل کرے گا، ڈال دیں گے ان کو وبئس القرار، اور بری جگہیں وہ جانے کی جب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دوزخ سے، ایسے عذابوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے گھر سے اللہ بچائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، یعنی یہ پیر بابے اور یہ زیارتیں اور یہ کاکا صاحب یا پیر بابا، یا وہاں جاؤ تو ایسے مجاور بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے اس کے یہ تمام جو مرے ہوئے ہیں، یہ ان کی نواسے نواسیاں، کوئی بھی نہیں ہے ان کے نواسے نواسیاں، ان کے پوتے پوتیاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ اس کے ٹھیکے چلتے ہیں، باقاعدہ یہ ٹھیکے لیتے ہیں، سال کے، 2 مہینے کے، 6 مہینوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے، یضلوا عن سبیلی، یہ گمراہ ہے میرے راستے سے، یہ میرے راستے سے گمراہ ہے، میرے راستے پر نہیں، یہ نہیں ہے۔ قل، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، بس فائدہ لے لو دنیا میں، یہی تمہاری دنیا ہے، اسی میں تم خوش رہو گے۔ فإن مصيركم، بے شک تمہاری جگہ، إلى النار، آگ ہے، تمہاری جگہ پھر آگ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے والوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل لعبادی الذین، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، قائم کرو نمازیں، وینفقوا مما رزقناہم، اور رزق جو ہم نے دیا، خرچ کرو رزق جو ہم نے دیا، سرًا وعلانیۃً، چھپ کر اور ظاہری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے پیغمبر، اپنے ان لوگوں کو کہہ دو، میرے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کہ قائم کرو نمازیں، 5 وقت نمازیں پڑھو۔ نماز کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، اور بہت زیادہ جگہ ہے۔ قائم کرو نمازیں خضوع و خشوع کے ساتھ، یعنی اپنے وقتوں پہ، یہ دیر سے نماز پڑھنا اور دیر سے اٹھنا اور دیر سے سونا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نمازیں اپنے وقت پہ کرو، اور خضوع و خشوع کے ساتھ کرو، اور وضو صحیح بناؤ، اور وضو بھی صحیح ایسا بناؤ کہ کہیں کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی پھر۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو مما رزقناہم سرًا وعلانیۃً، خرچ کرو وہ رزق جو ہم نے دیا تم کو، وہ رزق خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا، سرًا چھپ کے، وعلانیۃً ظاہر، وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داریاں مت توڑو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ایک رشتہ دار خوب کھاتا ہے اور دوسرا رشتہ دار بھوک سے مرتا ہے، یہ نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دو، غریبوں مسکینوں کو دو، چھپ کے بھی دو، علانیہ بھی دو۔ میں اس کا ذکر پہلے کر چکی ہوں کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں دیتے، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ ہاں کہ دولت کس طرح دی جاتی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے تمہارے پاس وہ یوم اللہ، وہ دن، لا بیع، کہ نہ خرید ہوگی اس میں، ولا خلال، اور نہ دوستی ہوگی۔
اس سے پہلے تو اپنا مال خرچ کرو، اپنے مال کو تو دنیا کو مسلمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دو، اس سے پہلے کہ وہ قیامت آ جائے یا وہ زنکدن کا دن آ جائے، زنکدن تمہارے پاس زنکدن آ جائے، اور زنکدن میں تم پھر نہ خرید ہوگی تمہاری اور نہ کوئی دوست ہوگا، وہ تمہاری دولت تمہیں دیکھ رہے ہوگے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔